تلنگانہ پر سنگھ پریوار کی نظر، مسلم ووٹنگ فیصد میں اضافہ اور متحد رائے دہی ضروری۔ بی آر ایس کا موقف کمزور، سیکولر ووٹ تقسیم کرنا بی جے پی کے منصوبہ بندی، مسلم جماعتوں اور تنظیمیں ہوش میں آئیں۔ یوں تو لوک سبھا الیکشن ملک بھر میں منعقد ہوں گے، لیکن تازہ ترین سیاسی صورتحال میں تلنگانہ بالخصوص مسلم اقلیت کے لیے یہ الیکشن غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اقلیتوں کو سیاسی پارٹیوں نے عام طور پر اپنے ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا ہے، اور جب مسائل کی یکسوئی کی بات آتی ہے تو صرف تیقنات سے دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تلنگانہ میں لوک سبھا الیکشنز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بی جے پی نے تلنگانہ پر ساری طاقت جھونک دی ہے، کیونکہ جنوبی ہندوستان کے باب داخل کے طور پر تلنگانہ کا شمار ہوتا ہے۔ بی جے پی کو یقین ہے کہ اگر وہ تلنگانہ میں قدم جما لے تو پھر دیگر ریاستوں میں اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ بی جے پی تلنگانہ کی 17 میں سے 10 نشستوں پر کامیابی کی نشانے کے ساتھ انتخابی الیکشن مہم کا آغاز کر چکی ہے۔ اسمبلی چناؤ کے نومبر 2023 میں انعقاد کے بعد ریاست میں سیاسی حالات تبدیل ہو گئے اور بی آر ایس کے 10 سالہ دور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ بی آر ایس نے نہ صرف اقتدار کھویا بلکہ اس کے کئی سرکردہ قائدین اور عوامی نمائندوں نے پارٹی کو خیر بعد الوداع کہتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ بی آر ایس کے موقف میں یہ کمزوری لوک سبھا چناؤ میں اسے تیسرے مقام پر پہنچا دے گی۔ الیکشن کے سلسلے میں تمام سروے اور اوپینین کانگریس اور بی جے پی میں کانٹے کی ٹکر کی پیش قیاسی کر رہے ہیں۔ بی آر ایس کے کئی سٹنگ ارکان پارلیمنٹ نے استعفیٰ دے دیا اور بعض امیدواروں نے لمحے آخر میں مقابلے سے دستبرداری اختیار کر لی۔ ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال بی جے پی کے لیے کیک واک ثابت ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ مسلمان اپنے سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرقہ پرست طاقتوں کے منصوبے کو ناکام بنائیں۔ بی جے پی کا منصوبہ یہی ہے کہ سیکولر اور اقلیت کے ووٹ کانگریس اور بی آر ایس میں تقسیم ہو جائیں اور وہ ہندو ووٹ بینک کے سہارے کامیابی حاصل کر لے گی۔ گزشتہ لوک سبھا میں تلنگانہ سے بی جے پی کے 4 ارکان منتخب ہوئے تھے۔ بی جے پی چاہتی ہے کہ سیکولر ووٹ کی تقسیم کے ذریعے تعداد کو 10 تک پہنچا دیا جائے، جو پارٹی کے لیے آئندہ اسمبلی چناؤ میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بی جے پی نے بی آر ایس اور کانگریس میں مفاہمت کا الزام عائد کرتے ہوئے رائے دہندگان ووٹروں کو الجھن میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ کانگریس کا نشانہ 14 نشستیں ہیں، جبکہ بی آر ایس اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے 3 تا 4 نشستوں پر کامیابی کے بارے میں پر امید ہے۔ کانگریس اور بی آر ایس کی اس لڑائی میں بی جے پی نے فائدہ حاصل کرنے آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کی دیگر تنظیموں کو میدان میں اتار دیا۔ آر ایس ایس کیڈر گاؤں گاؤں پہنچ کر ہندوتوا ایجنڈے کی تشریح کر کے ہندو ووٹ بینک کو مضبوط بنانے کی مہم پر ہے۔ موجودہ حالات میں کانگریس حکومت کے خلاف عوام میں کوئی ناراضگی نہیں ہے، باوجود اس کے اگر سیکولر ووٹ کانگریس اور بی آر ایس میں تقسیم ہوتے ہیں تو راست فائدہ بی جے پی کو ہوگا۔ تلنگانہ کو فرقہ پرست طاقتوں کی چنگل میں جانے سے بچانے کی ذمہ داری اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے ووٹنگ فیصد میں اضافہ کرنا ہوگا، جو عام طور پر 40% سے زائد نہیں ہوتا۔ شہری علاقوں میں مسلمانوں کی رائے دہی ووٹنگ کا تناسب 25 تا 30% درج کیا گیا، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ فیصد 40 تا ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کی ووٹنگ فیصد کو بڑھا کر کم از کم 60% کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ فرقہ پرست طاقتوں کے عزائم کو ناکام کیا جا سکے۔ تمام سروے اور اوپینین پولز میں بی آر ایس جب تیسرے نمبر پر ہے تو پھر اقلیتوں کا بی آر ایس کے حق میں ووٹ دینا بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ ووٹنگ فیصد میں اضافے کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بی جے پی کو شکست دینے کی اہلیت رکھنے والی سیکولر پارٹی کے امیدوار کے حق میں متحد رائے دہی کریں، تاکہ شمالی ہند کی ریاستوں کی طرف
تلنگانہ میں سنگھ پریوار کا فرقہ وارانہ ایجنڈا کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمانوں میں شعور بیداری اویئرنیس کے لیے مسلم جماعتیں، تنظیمیں اور NGOs اور جہدکاروں کو متحرک ہونا پڑے گا۔ الیکشن بھلے ہی 1.5 ماہ بعد ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اقلیتی رائے دہندگان میں شعور بیداری مہم کے ذریعے ووٹنگ فیصد میں اضافہ اور مضبوط سیکولر پارٹی کے حق میں رائے دہی کی ترغیب دی جائے۔ مسلمانوں کو ایسی جماعتیں اور تنظیمیں جو اپنی مذہبی شناخت رکھتی ہیں، انہیں بھی اپنے مالی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے فرقہ پرست طاقتوں کو بڑھتے قدم روکنے میں اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے۔ بیورو رپورٹ، AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔